الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ 28ویں پارے میں سے آیات ہیں. اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے، اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بھیجتا ہے کل کے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو. یہ آیات بڑی غور طلب ہیں کہ مخاطب جو ہیں وہ مومنین کرام ہیں، جنہوں نے زبان سے اقرار کیا کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اپنا ہادی اور اپنا محبوب مانیں گے اور ان کی اتباع کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں گے. وہ مومنین مخاطب ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، صرف زبان سے اقرار کر لینا اور دل سے تصدیق بھی کر دینا کافی نہیں ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا بھی بڑا ضروری ہے. اللہ سے ڈرنا بھی بڑا ضروری ہے، اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ وَلْتَنْظُرْ، دھیان رکھو، دیکھتے رہو، نفس، اپنے اوپر پوری توجہ رکھو، خیال رکھو، اہتمام رکھو. کیا؟ ما قدمت لغد، کیا بھیجا ہے تم نے کل کے لیے آگے. غدن کا مطلب ہوتا ہے آج کا دن، اور جو کل آنے والا اسے غد کہتے ہیں. قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کر کے وہاں کے اہتمام کیا کیا ہے کہ کل ہم نے جانا ہے. تو ایمان لے آنا، نام مسلمانوں والے رجسٹر میں لکھ دینا، شناختی کارڈ کے خانے میں ریلیجن اسلام لکھ دینا کافی نہیں ہے. تقویٰ اختیار کرنا ہے، اور اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کل کے لیے کیا اہتمام کیا گیا ہے، آخرت کے لیے کیا کوشش کی گئی. جیسے کسی نے نوکری کرنے کے لیے سعودی عرب چلا جاتا ہے، ایک انٹینشن
پر ایک مقصد کے تحت وہاں جاتا ہے کہ وہاں کرنسی مضبوط ہے، تنہائیں زیادہ ہیں، وہاں پیسے کماؤں گا اور بچاؤں گا اور یہاں بھیجوں گا، اور اس کے عوض ساری مشکلات کو برداشت کرتا ہے، بچوں سے دوری، گھر بار سے دوری، پردیس کی مشقت، وہاں کی سرد گرم نرم سب برداشت کرتا ہے، لیکن پیسے بھیجتا رہتا ہے اور خود بھی خوش رہتا ہے اور پیچھے والے بھی خوش رہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ جو کچھ وہاں کمائے اور خود کھا لے، نہ کچھ بچائے اور نہ بچوں کے لیے کچھ بھیجے، تو اس نے وہاں اپنا وقت ضائع کیا۔ 10 سال بعد 5 سال بعد واپس آئے گا تو جس طرح خالی ہاتھ گیا تھا تو خالی ہاتھ آ جائے گا، تو یہاں آ کے بڑا شرمسار ہوگا۔ بین ہی ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے، یہ دنیا مختصر ہے اور آخرت میں جانا ہے، اور وہاں جا کے جو کرنسی وہاں چلنی ہے وہ اعمال کی چلنی ہے۔ عقیدہ صحیح ہو اور اعمال صحیح ہو، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں اس میں کیا مقصد حیات میرا کیا ہے، اور میری جو توجہ ہے اور میرا جو دھیان ہے وہ کس طرف ہے، مال کمانے کی طرف یا اعمال کمانے کی طرف، کہ ہماری تمام قوتیں اور تمام توانائیاں مال کی طرف لگی ہوئی۔ بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کا بھی مطمئن نظر یہ ہے کہ تعلیم مکمل کر کے ڈگری حاصل کریں گے اور اس سے پیسے کمائیں گے۔ وہاں یہ کرنسی نہیں چلنی، وہاں بینک اکاؤنٹ نہیں چلنے، وہاں ڈاکٹر نہیں کسی نے لکھنا، وہاں انجینئر اور انٹرپرونر نہیں لکھنا۔ وہاں پہ تو دو ہی چیزیں ہیں کہ عقیدہ کیا ہے اور اعمال کیا ہے۔ اگر ان ساری چیزوں سے مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر وہاں کامیابی ہے، وہاں اجر و ثواب ملے گا۔ اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے اس خیال سے کہ ڈاکٹر بن کے خدمت کرے گا، زر حلال کمائے گا، تو یہ بھی آخرت کا سرمایہ بنے۔ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ حلال اور طیب اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ سود سے کیسے بچا جائے چل رہا ہے، تو یہ بھی اس کا آخرت کا ایک سرمایہ بنے گا۔ اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے، عقائد ہیں، ساری چیزوں کو ساتھ لیں۔ اور آخرت کو جو اللہ کریم نے کہا یہاں ما قدمت لغد، یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے۔ غد اس لیے کہا کہ یقینی بات ہے، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کل میں آپ کی طرف آؤں گا، کسی کو تردد خیال ہی نہیں ہوتا کہ کل پتہ نہیں آنی بھی ہے کہ نہیں۔ یقیناً ہے کہ اگر آج آئے تو کل بھی آئے گا، میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن کل کا سورج ضرور طلوع ہوگا، نہیں تو قیامت آ جائے تو علیحدہ بات۔ اسی طرح قیامت بھی یقینی ہے اور آخرت بھی یقینی ہے، جیسے آج کے بعد کل ہے، اسی طرح آج دنیا کے بعد آخرت یقینی ہے۔ یہ اس لطیف اشارہ اس طرف جس کو ہم نے سوچا ہوا ہے نا کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، دل میں تردد ہے، جن کے دل کے اندر یقین قائم ہو جاتا ہے آخرت کا، ان کی چال ڈال میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا چاہے کتنی طویل ہو جائے، کتنی طویل ہو جائے اور لاکھوں اور سینکڑوں برس کی ہو جائے، آخرت کے مقابلے میں ایک دن کی مانت ہے۔ اتنا وہاں کیونکہ یہاں ہر چیز ماپی اور تولی جا سکتی ہے، آخرت کی ہر چیز جو وہ بے قرار ہے۔ وہاں وقت نہیں ہے، وہاں سورج طلوع نہیں ہوگا اور غروب نہیں ہوگا، وہاں ایک یونیفارم، ایک ہی جیسا موسم، ایک ہی جیسا وقت، اور چلتا چلا جائے گا اور چلتا چلا جائے گا اور چلتا چلا جائے گا، اور نہ تمام ہے۔ تو جو چیز فائنائٹ ہے، جو محدود ہے، اس کو کوئی تناسب نہیں انفائنائٹ سے، اس کو غیر محدود کے ساتھ تناسب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حساب کا میتھمیٹکس کا بیسک پرنسپل ہے کہ جو چیز محدود ہے اس کو لامحدود کے ساتھ کوئی تناسب نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح دنیا کے مقابلے میں آخرت جو ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا جو ہے وہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ تو دیکھ لے ہر شخص
کہ وہ جو یقینی وقت آنے والا ہے آخرت کے لیے، اس کی اس نے کیا تیاری کی، کیا اعمال اس نے کیے ہیں کہ وہاں ان کو پیش کر کے نجات کی امید رکھتا۔ اور اگر اعمال نہیں کیے تو پھر اس کے لیے آج اللہ نے مہلت دی، توبہ کر لے اور نئے سرے سے اہتمام شروع کر دے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اصل جو چیز ہے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے وہ تقویٰ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے، تو آپ نے اشارہ کیا قلب اطہر کی طرف اور فرمایا تقویٰ ہاہنا، تقویٰ دل کی صفت ہے، تقویٰ دل کی صفت ہے۔ جس دل میں تقویٰ ہوتا ہے وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ سے کسی لمحہ اوجل نہیں ہوں، وہ گناہوں سے اور برے کاموں سے اور بد اخلاقی سے توبہ کر لیتا ہے اور اچھا اور حسن اخلاق بنا لیتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور اچھی باتیں کرتا ہے اور ایسی زندگی گزارتا ہے کہ کل اس کو جا کے پریشان نہ ہو۔ اور تقوی کی بنیاد کیا ہے کہ ان اللہ خبیر، آپ کا ایسے خدا بند عز و جل سے معاملہ ہے کہ جو خبیر ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے، اور جو کچھ ہے دنیا کے اندر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ سے اوجل نہیں ہو سکتا۔ چاہے رات کے اندھیرے میں اور تنہائی میں اور چھپ کے اور پہاڑوں کی غاروں کے اندر اور جہاں کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہو، اور وہ جو تمہارے دل کے اندر خیال بھی گزرتا ہے اور وہ جو دل کے اندر تمہارے احساس بھی ہے، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے۔ تو جس کا یہ ادراک بالغ ہو گیا، یہ بیدار ہو گیا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ کیسا کو غلط کام کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ جائیے اور فرعون کو دعوت دیجئے، وہ بڑی سرکشی کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں جوانی میں موسیٰ کے اس کے پاس فرعون کے پاس تھے تو ایک قبطی کو آپ نے مارا تھا اور وہ مر گیا تھا اور آپ کی گرفتاری کا حکم ہوا تھا، تو ان کو خوف تھا کہ وہ مجھے پکڑ لے گا۔ تو آپ نے اظہار کیا اللہ کے پاس کہ اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے پکڑ لے گا۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے جواب دیا کہ آپ جائیے، انا معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، ہارون اور موسیٰ کے ساتھ، اسمع و ارا، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی، تمہیں اللہ بال وہ بھی کا نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ وجدان اور یہ احساس اور یہ خیال کا جم جانا دل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ساتھ ہے، یہ ہے اللہ کی معرفت۔ یہ جب وجدان جم جائے گا، ایک احساس اور خیال اور دائمی یادداشت اس کو حاصل ہو جائے گی، تو تقوی کی حقیقت اس کو پا جائے گی۔ جس کو یہ احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ غلط کام تو نہیں کرے گا، وہ جھوٹ تو نہیں بولے گا، بد اخلاقی تو نہیں کرے گا، ماں باپ کے آگے اونچا تو نہیں بولے گا، اللہ تو دیکھ رہا۔ کوئی کام جو ہے اس کو گڑبڑ نہیں کرنا۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے پھر دوبارہ کہا واتقوا اللہ، ایک ہی آیت میں 2 دفعہ تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور خبردار وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، خبردار ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلا دیا، دنیا کے کاروبار میں ایسے منہمک اور ایسے مشغول ہوئے کہ آذان ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ کاروبار میں ایک وقت آتا ہے جب منڈی فل تیز ہوتی ہے، گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بزی آورز، اس وقت
سنتا ہی نہیں کہ آذان ہوتی ہے، اور بھول جاتا ہے اللہ کو، اور مشغول ہو جاتا ہے کام میں اور نفس کی لذات کے اندر اور دنیا کی دل فریبی کے اندر ایسا محو ہوتا ہے کہ اللہ کا بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا۔ دیکھیں انداز بیان کتنا خوبصورت ہے، یعنی مومن سے تو یہ بعید ہے کہ اللہ کا بھول جائے، تو جو بھولے ہوئے ہیں ان جیسے نہ ہو جانا۔ یہ ڈائریکٹ مومن سے نہیں کہا کہ یہ ایسا نہ کر رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اب ایک عام انداز گفتگو ہے کہ آپ نے مجھے بلا دیا، میں نے آپ کو بلا دیا، ایسے ہوتا ہے نا، آپ مجھ سے ناراض ہے، میں آپ سے ناراض ہوں۔ تو اللہ تعالی رحیم و کریم ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے بلا دو گے تو میں بھی تمہیں بلا دوں گا، جس کو اللہ بلا دے وہ تو ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے بھلا دیا ان کے جی کو، ان سے اپنا نفع اور نقصان ہی محو کر بیٹھے، مت ہی ماری گئی، عقل الٹی ہو گئی، جو فائدے کی چیز ہے وہ نقصان میں کر رہا ہے، اور جو نقصان کی چیز ہے اس کو فائدہ سمجھ۔ اولئک هم الفاسقون، یہ ہیں لوگ جو صحیح طور پہ نافرمان اور گناہگار اور بے شرم اور نقصان اٹھانے والے۔ تو اللہ کو بلانا نہیں، اور اللہ کو ایسی مصروفیت نہیں اختیار کرنی کہ آدمی سب کچھ چوپٹ ہو جائے اور خیال ہی نہ رہے۔ دوست ہمارے جاتے ہیں سیر کرنے دوستوں کے ساتھ مری، وہاں سے مجھے فون کرتے ہیں، میں کہا بڑا اچھا ہے، اگر میں اس کو یاد ہوں تو اللہ بھی یاد ہے، نہیں تو دوستوں کے ساتھ جا کے تو بس گپ شپ میں اور تفریح میں نماز ساری کی ساری قضا اور سارا سال کی محنت جو دل پہ ایک تاثیر تھی ذکر کی وہ سب مٹ جاتی ہے۔ اس لیے دوستی بھی اچھے لوگوں سے لگائے اور ذکر کی مشق کرے۔ یہ ذکر کرنے سے یہ دائمی یادداشت حاصل ہوگی کہ ہر وقت اس کو استحضار رہے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میری بات کو سن رہا ہے۔ وہ دعا کرے گا تو یقین کی کیفیت سے دعا کرے گا کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو اس کی تاثیر ہے کہ وہ سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے، اور اس کی مدد آسمانوں سے نیچے آتی ہے، اور اس کی مدد انسان کے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کی مدد کافی ہے، اور بہترین وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کارساز ہے اور وکیل ہے۔ تو اللہ کو کسی قیمت پہ بھولنا نہیں ہے، کسی قیمت پہ بھولنا نہیں ہے۔ جو سارا نظام کائنات میں بگاڑ آتا ہے یہ اس وقت آتا ہے جب آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جاتا ہے، اور نفسانی خواہشات اور شیطانیت اس کے اوپر غلبہ کر جاتی ہے۔ ان نفسانی خواہشات اور شیطانیت سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ذکر کرے اللہ کا، اور ذکر کرے کثرت کے ساتھ اتنا اللہ کا ذکر کرے کہ یہ خیال راز اور دوام پکڑ جائے اس کے دل میں کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ حقائق سنائی اور بار بار سننے کے اور بار بار یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ایک درویش تھے اور ان کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کا میں امتحان بھی لوں کہ کہاں تک ان کا سبق پہنچا ہے۔ سب کو ایک ایک مرغی دی اور کہا ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تو کسی نے درخت کے پیچھے، کسی نے دیوار کے پیچھے، کسی نے یہاں چھپ کے، کسی نے اندھیرے میں، کسی نے کہیں، سب ذبح کر کے لے آئے۔ اور ایک جو تھا لڑکا نوجوان اور مدرسے کا اور سادہ سا، وہ مرغی پکڑ کے ہاتھ میں اسی طرح واپس آ گیا۔
اور کہنے لگا کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، تو میں اس کو کیسے ذبح کروں؟ بس یہ دل کا حال بن جائے، یہ دل کا حال بن جائے کہ کوئی جگہ اس کو ایسی نہ ملے کہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، تو پھر وہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بالکل یا رک جائے گا۔ اور اگر اس نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ امیڈیٹ جو اس کو فوری طور پہ جو نقصان پہنچائے گا وہ یہ ہے، اس کو اپنے بارے میں ہی عقل ماری جائے گی، جیسے کسی کی عقل ماری جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیوانے گرمیوں کے اندر کوٹ پہنے ہوئے دھوپ میں بیٹھے، بس عقل ماری گئی، اس کو پتہ ہی نہیں، گندی چیز کھا رہے ہیں، سڑی ہوئی چیز کھا رہے ہیں، ننگے پیر پھر رہے ہیں، سڑک کے بیچ میں بیٹھے ہوئے۔ بس یہ عقل سلیم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور دنیاوی لذات کے اندر جا کے، دنیا کے کاموں کے اندر جا کے اللہ کو بلا دیتا ہے، اللہ اس کی مت مان دیتا ہے۔ شادیوں کے اندر اور بیاہوں کے اندر اور کھیل کود کے اندر اور مال کی مصروفیت کے اندر اور کاروبار کے اندر کتنی آسانی سے ہم اللہ کو بلا دیتے، کتنی آسانی سے ہم اللہ کو بلا دیتے۔ کل ہم اپنی یونیورسٹی میں تھے، کوئی فورن ڈیلیگیٹ آیا، بہت شور، اکثریت لوگوں نے جمعہ چھوڑ دیا بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ۔ یہاں ایک نوجوان آتا ہے وہاں ہمارے ساتھ ہے، میں نے کہا آپ کہاں تھے؟ کہ لگے بس وہ نکل ہی نہیں سکا۔ میں کہا یہ کیا بات ہوئی نکل نہیں سکے؟ جمعہ تو پڑھنا ہے۔ اور میرے ساتھ تھے ایک ساتھی، میں نے کہا چلیں، کہنے لگے یہاں کام، میں کہا ہوتا رہے گا، ہم مر بھی جائیں گے تو یہ مہمان تو آتے جاتے رہیں گے، یہ کاروبار حیات تو ہمارے بغیر بھی کل بھی چل رہا تھا نا، مہمان کل بھی آئے تھے سری لنکا سے، آج بھی آئے ہیں، تو آج ہم نے ان کو سر پہ اٹھانا ہے۔ ہم اتر رہے تھے تو ہمارے وائس چانسلر صاحب اوپر آئے، میں کہ ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں 10 منٹ، وہ کہا ہاں آپ نماز پڑھ۔ یہ اپنے اندر ہی رکاوٹ ہوتی ہے، کوئی روکتا نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے نماز میں، اسے پتا ہے کہ انہوں نے رکنا ہی نہیں۔ ہم نے جا کے بڑی تسلی سے وضو کیا اور نماز پڑھی اور سنتیں پڑھی اور دعا مانگی، سارا کام اسی طرح چل رہا تھا۔ یہ انسان کو غلط فہمی ہے کہ کاروبار حیات یہ چلا رہا ہے، کاروبار حیات اللہ چلا رہا ہے، اور اس کی نافرمانی سے کبھی کاروبار حیات نہیں چلتا، تباہ ہوتا ہے، اور اس میں نحوست آتی ہے، اس میں خرابی آتی ہے۔ یہ تو آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، فرشتے آپ کی جگہ ڈیوٹی دیں گے اور خیر کثیر آ جائے گی اور ہر قسم کی عافیت اور سلامتی ہوگی۔ اور یہ فیصلہ کرنا ہے ہمیں کہ اللہ کو منانا ہے یا لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ تو لوگوں کو جس نے خوش کرنے کی ٹھانی، اس نے کبھی کسی کو خوش نہیں کیا۔ جس نے اللہ کو خوش کر لیا، ساری کائنات اس سے خوش ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں القاء فرماتے ہیں کہ اس بندے سے خوش ہو، اور لوگ اس کا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ چاہتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نہیں چاہتے اس کو اس پریشانیوں سے اور دقتوں سے اور بیماریوں سے اور مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ لیکن ایک فیصلہ تو کرے نا بندہ کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی کسی کی پرواہ نہیں کرنا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کبھی بھی جنت والے لوگ اور جہنم میں جانے والے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک فرما بردار اور نافرمان کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ نے دونوں بچوں کو جنا ہوتا ہے، لیکن جو فرما بردار بچہ ہے وہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے، اور جہاں نافرمان ہے وہ دل کے بہت دور ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جنہوں نے اللہ کو دنیا میں راضی کر لیا اپنے اعمال سے اور اپنی فکروں سے اور اللہ کی فرمانبرداری کی جستجو سے، اور وہ جنہوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی میں عیش و نشاط کو پسند کیا اور اللہ کی ناراضگی اور رضاگی کو پرواہ نہیں کی، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، بہشت والے جو ہیں وہی مراد پانے والے ہیں، کامیاب وہ ہوں گے۔ آج تو ہم نے دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو بہت بڑا بنا لیا نا،
8ویں کا امتحان دیا، اس میں نمبر آئے یا نہیں آئے، یہ کامیاب